الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام دینی و ایمانی بھائیوں، حسن خاتمہ کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں مستقلاً چند جمعہ سے. 5 باتیں بیان کی جا چکی ہیں. میں ہر جمعہ کو شروع سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں مستحصل رہیں. سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس دعا کو اپنا معمول کرو. دوسری بات بیان کی گئی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اس کو بھی معمول بنا. تیسری بیان کی مسواک کا اہتمام کرنا، بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر بیان کیا. اور چوتھا سبق موجودہ ایمان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور 5ویں چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا. یہ 5 چیزیں بیان ہو چکی. اسی میں تھوڑی تفصیل اور سن لیجیے. بدنگاہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، حرام چیزوں سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ پاک اس بندے کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. اور جس بندے کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، موت تک اسے واپس نہیں لیا جاتا. یہ بات ہو رہی تھی. اب ایمان کی حلاوت کی علامت کیا ہوگی؟ میں بہت ہی تلاش کر کے ان علاماتوں کو لے کر کے آیا ہوں کہ میں ان علامات کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمیں شرح صدر ہو جائے کہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہمیں ایمان کی حلاوت مل چکی ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جس مومن بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ عبادات میں لذت ملتی ہے. آج ہمارا جی نہیں لگ رہا ہے طاعت میں، عبادات میں، نیک کاموں میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، نماز میں ہماری طبیعتیں نہیں لگ رہی. اور یہاں علامت بیان کی کہ جس کے دل میں ایمان کی حلاوت اتر جاتی ہے، اس کو عبادات کے اندر، طاعت کے اندر مزہ آنے لگتا ہے. جیسے ہمیں دنیا کے کاموں میں مزہ آتا ہے، گپ شپ میں مزہ آتا ہے، اور دیگر چیزوں میں مزہ آتا ہے. جیسے آپ دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں
ان کو عبادات اور طاعت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو چکی ہے۔ یہ پہلی بیان کرنا۔ مجھے آج چھٹا سبب بیان کرنا ہے، یہ مختصراً علامات حلاوت بیان کرنا۔ دوسری چیز، تمام خواہشات پر طاعت کو ترجیح دیتا ہے۔ جس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے وہ تمام تر اپنی خواہشات کے اوپر اللہ کی مرضی والے کام کرنے کو وہ ترجیح دیتا ہے، آگے رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا اور نبی کا طریقہ زندہ کرنا، اس کو آگے رکھتا ہے ہر خواہشات کے اوپر۔ بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اور انسان کی چاہت، انسان کی خواہش کچھ اور کہہ رہی ہے اور اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو جس بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت اتر جاتی ہے وہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر اپنی تمام خواہشات کو دبا کر کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ یہ دو علامتیں ہوئی۔ تیسری علامت، جس بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ میرا رب، میرا خدا، میرا اللہ، میرا پالنہار مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اس کے راضی کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں اور جتنی بھی تکالیف آتی ہیں اس کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس مومن بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت اتر چکی ہے۔ چوتھی چیز، ہر مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے، ناگہانی آفت آ جائے، کوئی بھی اللہ کی طرف سے پریشانی اور مصیبت آ جائے، اس کو صبر کی توفیق ملتی ہے جس بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز، ہر حال میں اپنے مولا کی قضا یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اعتراض اور شکایتیں نہیں کرتا۔ یہ علماء نے، محققین نے حلاوت کی 5 علامتیں بیان کی ہیں کہ جس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے اس کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ ہر ایک اپنے بارے میں غور کر سکتا ہے، سن سکتا ہے کہ ان 5 میں سے کوئی علامت میرے اندر ہے کہ نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مومن بندہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور جن کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے ان کو یہ 5 کام کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے جو موت کے اوپر حسن خاتمہ کا سبب بنتا ہے۔ وہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ بہرحال یہ 5 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ چھٹا وہ عمل اور چھٹا وہ سبب حسن خاتمہ کہ جس کی پابندی کرنے کی وجہ سے مومن بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوتا ہے، بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی میں حضرات کی توجہ چاہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرماوے، 90% سے زیادہ اگر کہا جاوے تو غلط نہیں ہوگا، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی یہ چیز بالکل مقبول ہے، نایاب ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہم کو بتلایا ہے اور اس عمل پر پابندی کرنے کی وجہ سے ایمان کے اوپر خاتمہ کی بشارت ہے، کوئی معمولی چیز ہے، لیکن آج اس سے اتنی ہی غفلت برتی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ بہت سارے مسلمان بندے اور بندیاں ایسے ہیں
جس کو اذان کے بعد کی دعا تک یاد نہیں. جب اذان ہو تو اذان کو سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں. اذان جب پوری ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں. اذان کے بعد کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے حلت لہو شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ عمل کرنے والا بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو بندہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ یہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اذان کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اذان کی کتنی بے ادبی اور بد احترامی ہو رہی ہے. اللہ میں معاف کرنا. اذان کی قیمت ہم کو معلوم نہیں، اذان کی طاقت کو ہم نہیں جانتے ہیں. اذان کی طاقت ان لوگوں کو معلوم ہے جو اذانیں بند کرانے کی فکر کر رہے ہیں کہ اس اذان میں کیا طاقت ہے. چاروں طرف سے جب اللہ کا منادی پکارتا ہے اذانیں ہوتی ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اذان کی آواز سننے کے بعد نماز کی طرف نہ جانے والوں کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ پاگل ہیں. قرآن کہتا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. وہ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے ہیں. ان بندوں کو اللہ کا تعارف حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اذان کا احترام. اذان جب شروع ہو، اچھا اذان میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کھینچ کر کے لمبی اذان دے تو 5 منٹ. اس سے زیادہ اذان میں وقت خرچہ نہیں ہوتا ہے. آدمی جس مشغلے میں ہو، جس کام کاج میں ہو، جس مصروفیات میں ہو، جب بھی اللہ کا منادی پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان کے سارے مشغلے کام کاج بند ہو جانے چاہیے، خاموش ہو جائے اور اذان کا جواب دے. اذان کا جواب کیا ہے؟ انہی سارے کلمات کو دہرانا ہے جو مؤذن کہتا ہے. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. اور فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے اندر صدقت و بررت، صدقت و بررت، تو نے سچ کہا اور تو نے بہت اچھی بات کہی، یہ جواب دینا ہے. باقی وہی کلمات اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا اذان سن لی، جواب دے دیا، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لی. اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ ہے وسیلے کی دعا. اس دعا کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا امتی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا حلت لہ شفاعتی. اسی کو علماء نے کہا ہے
اس میں اشارہ ہے کہ یہ بندہ مومن ہونے کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا مختصر عمل ہے، لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، اذان کی کتنی بے حرمتی ہو۔ اذان کی قیمت ان لوگوں کو پوچھو جہاں اذانیں نہیں ہو رہی۔ اذان جب شروع ہوتی ہے تو شیاطین بھاگتے ہیں، ری حدیث کے اندر آتا ہے کہ ری خارج کرتے ہوئے بھاگتے ہیں اور اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ جہاں ان کے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں، پھر جب اقامت اور تکبیر کہی جاتی ہے پھر بھاگتے ہیں، پھر جب اقامت پوری ہو کر کے نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی صفوں کو صحیح کرو، دو آدمیوں کے درمیان میں ذرہ برابر بھی خلا اور جگہ نہ رکھو، اس لیے کہ شیطان درمیان میں گھس کر کے آدمی کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صفوں کو صحیح کرنے کا، لیکن اللہ معاف فرماوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماہ سنت آج عمومی طور پر چھوڑ دی گئی۔ وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صفیں صحیح کر لیجیے، کندھے سے کندھا ملا لیجیے، اپنے پیروں کے رخ کو صحیح کر لیجیے، ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ آج کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، جس کی مرضی میں جیسے آتا ہے وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ دو آدمی کے درمیان میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی آرام سے کھڑا رہ سکتا ہے، کسی کا کندھا نہیں ہے تو کسی کا کندھا ہے، حالانکہ کندھے کو ملا کر کے جب تک کہ صفیں صحیح نہیں ہو جاتی تھی اور پیچھے سے کوئی یہ نہیں کہہ دیتا تھا کہ اللہ کے نبی صفیں صحیح ہو چکی ہے، وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں شروع کرتے۔ معمولی چیز نہیں۔ تو شیطان بہت دور تک بھاگ جاتا ہے اور اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کے کانوں کے اندر اذان کی آواز نہ آتی۔ تو یہ چھٹا سبب، مجھے بہت اس کے اوپر تفصیل سے بولنا تھا لیکن وقت ہو رہا ہے۔ اذان سنیں توجہ کے ساتھ، اذان کا جواب دے اور اذان کے جواب دینے کے بعد یہ دعا، جس کو یاد نہ ہو یاد کر لیں۔ افسوس کی بات ہے اگر مسلمان کو اذان کے بعد کی دعا یاد نہ ہو۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ کتنے آسان، اتنا عمل جس بندے نے کر لیا اور زندگی بھر کرتا رہا، انشاءاللہ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے؟ آج جتنی بھی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اور جتنا کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کو بچا کر کے دنیا سے لے جائے تو کامیاب ہے، ورنہ تو مسئلہ ہے۔ آخر یہ اتنے بھاری اعمال بیان کیے جا رہے ہیں مسلسل چند جمعہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مبارک اعمال ایمان والوں کو بتلائے، اور میں ہر جمعہ کو ریپیٹ کرتا ہوں شروع سے اتنے ہوئی ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو۔ اذان کا ادب کیا ہے؟ جب اذان شروع ہو خاموش ہو جائے، موبائل اگر ہاتھ میں ہے اس کو بند کر دے، گھر میں اگر ٹیپ چل رہی ہے اس کو بند کر دے، بات چیت کو بند کر دے، توجہ کے ساتھ اذان کو سن اور اس کا جواب دے اور درود پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو، اس کی دعا قبول ہو۔ ایک وقت تھا ہم ہمارے بڑوں سے سنتے تھے کہ غیر مسلم بھی اذان کا ادب اور احترام کرتے تھے، مسجد کے پاس سے گزرتے تھے اور
ان کی گاڑیوں میں ٹیپ بج رہی ہوتی تھی، کیسٹ بج رہی ہوتی تھی تو وہ بند کر دیتے تھے. ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے. اور آج مسلمان بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہے. ان لوگوں نے جان لیا کہ مسلمان کتنے پانی میں. واہی تباہی گپ شپ، خاص کر کے ہوٹلوں پر، دکانوں میں، بازاروں میں، گھروں میں اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی توجہ نہیں. ماں بہنوں کو بھی کہو تھوڑا خاموش ہو جائے. ایک واقعہ مختصر بہت 2 منٹ کے لیے سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. زبیدہ خاتون کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید کی بیوی، بہت مشہور ہے. اور دنیا میں نہر زبیدہ بہت مشہور ہے. اور حجاج کرام آج بھی زیارتوں میں اس نہر کی زیارت کرتے ہیں جو زبیدہ خاتون نے حجاج کرام کے پانی کے انتظام کے لیے کھدوائی تھی اور بنائی تھی. زندگی میں بڑا کردار اور اس کا بڑا یہ عمل تھا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ زبیدہ بڑی خوشی اور مسرت کی حالت میں عالیشان کرسی کے اوپر محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا گزری، کیا ہوا؟ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہر کی وجہ سے، چونکہ زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کی وجہ سے مغفرت ہو چکی ہوگی. زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی. میری ماں بہنوں کے لیے بھی یہ واقعہ بہت ہی عبرت کا. زبیدہ نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ میں میری سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کے اندر مشغول تھی، گپ شپ کے اندر، ہنسی مذاق کے اندر ہم مشغول تھے، اور میرے سر کے اوپر 2 پٹا، جس کو ہماری عورتیں کٹکا کہتی ہے، اوڑھنی کہتی ہے، 2 پٹا نہیں تھا. ہم مست تھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ. یکایک اللہ کے منادی نے آواز دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے میری سہیلیوں کو خاموش کر دیا. دیکھو اللہ کا نام بلند ہو رہا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ. اور اذان کے ادب کے اندر میں نے میرا سر ڈھانپ دیا. 2 پٹا کٹکا اوڑھنی میرے سر پر نہیں تھی، اس کو میں نے اوڑھ لیا. اللہ کو یہ میرا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. زندگی کا وہ سب سے بڑا کارنامہ جو نہر والا تھا وہ تو ایک طرف رہا. اتنے معمولی سے عمل. کبھی میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گھروں میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی، کبھی عمل کر لیا کرو، اذان شروع ہو تو ماں بہنوں سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ، اذان کا جواب دو، 2-4 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ. اذان پوری ہونے کے بعد درود شریف پڑھ کر کے دعا پڑھ لو. انشاءاللہ اللہ پاک ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کریں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آگے باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو کہی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.